اجنبی محسن قسط نمبر 2۔ چودھری صاحب کے قتل کے الفاظ نے میرے اندر کھلبلی مچا دی تھی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، تم چودھری سکندر کی بات کر رہے ہو؟ نہیں جناب، انہیں کوئی کیا قتل کرے گا، راشدہ نے بتایا۔ وہ تو ہلنے جلنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ پھر میں نے باری باری سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم چودھری رستم کی بات کر رہے ہیں، تھانے دار صاحب، منہاس وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یہ چودھری سکندر کے اکلوتے بیٹے ہیں، میرا مطلب ہے اکلوتے بیٹے تھے۔ چودھری رستم کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ہمارے درمیان یہ تمام تر گفتگو گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی ہو رہی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں منہاس نے بتایا، قاتل کے بارے میں تو فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ واقعہ پچھلی رات کا ہے۔ چھوٹے چودھری صاحب کی لاش ادھر ڈیرے پر پڑی ہے۔ اوہ، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اسی لمحے بابا اللہ رکھا سے حاصل ہونے والی معلومات میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ فرید پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، بمشکل 70 سے 80 گھر ہوں گے وہاں۔ لگ بھگ 300 نفوس کی آبادی میں ہر شخص دوسرے کی صورت کا آشنا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، کیا اس واقعے کے بعد فرید پور سے کوئی بندہ غائب ہوا ہے؟ بالکل غائب ہوا ہے تھانے دار صاحب، راشد جلدی سے بولا۔ منہاس نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ گاؤں سے کادو غائب ہے؟ تو اس کا نام کادو ہے، میں نے معنی خیز الفاظ میں کہا۔ اصل نام تو قادر ہے جناب، لیکن سب اسے کادو کہہ کر ہی پکارتے ہیں، راشد نے بتایا۔ کادو کی ڈیوٹی ڈیرے پر ہوتی ہے، لیکن وہ صبح ہی سے غائب ہے، یا شاید رات سے۔ وہ ڈیوٹی پر اس لیے حاضر نہیں کہ اب وہ ڈیوٹی کرنے کے قابل نہیں رہا، میں نے معنی خیز مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ڈیوٹی کرنے کے قابل نہیں رہا؟ راشد بھونچکا نظر سے مجھے تکنے لگا۔ منہاس نے کہا، آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھانے دار صاحب۔ ہمیں تو شک تھا کہ کادو چھوٹے چودھری صاحب کے قتل میں ملوث ہے، اس لیے وہ ڈیرے سے کہیں فرار ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کادو ہی نے چودھری رستم کو قتل کیا ہو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن پچھلی رات وہ خود بھی مقتول ہو چکا ہے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو پھر تو آؤ اور میرے اس اندازے کی تصدیق یا تردید تم دونوں کرو گے۔ بات کے اختتام پر میں نے باری باری راشد اور منہاس کی آنکھوں میں جھانکا تو راشد نے بے حد الجھے ہوئے انداز میں مجھ سے استفسار کیا، ہم یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں تھانے دار صاحب؟ اس طرح، میں نے اپنے گھوڑے کو واپسی کے لیے موڑتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، پہلے میں تمہیں کادو سے ملوا دوں، اس کے بعد ہم فرید پور کا رخ کریں گے۔ وہ دونوں ہکا بکا میری تقلید میں اپنے گھوڑے دوڑانے لگے۔ چند منٹ کے بعد ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے، یعنی اس مقام پر جہاں جھاڑیوں کے جھنڈ کے نزدیک نامعلوم شخص کی گردن ٹوٹی ہوئی لاش رکھی ہوئی تھی۔ راشد اور منہاس کے وہاں پہنچتے ہی وہ مردہ شخص نامعلوم نہیں رہا تھا، ان دونوں نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی تھی، یعنی وہ چودھری کے نمکخوار قادر عرف کادو ہی کی لاش تھی۔ اس کو کیا ہوا ہے تھانے دار صاحب؟ راشد نے سہمی ہوئی نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ تم لوگوں کا خیال تھا کہ چھوٹے چودھری کے قتل میں کادو کا ہاتھ ہوگا، میں نے کہا، لیکن یہ بیچارہ تو خود بھی قتل ہو چکا ہے۔ کادو کی گردن توڑ کر اسے سپرد موت کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ فرید پور کے قریب ہی کہیں پیش آیا ہے۔ اس کی لاش نہر کے پانی میں بہتی ہوئی گزشتہ رات 12:30 بجے یہاں پہنچی تھی۔ اس مقام سے فرید پور کا فاصلہ لگ بھگ 8 میل دور ہے، اور آج کل اپر چناب کم و بیش 4-5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بہہ رہی ہے، جو ایک شخص کے پیدل چلنے کی عمومی رفتار ہے۔ اس حساب سے میرے اندازے کے مطابق کادو کو پچھلی رات 10:30 بجے کے قریب فنا کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ وہ بے حد الجھن زدہ انداز میں کبھی مجھے اور کبھی کادو کی لاش کو تکنے لگے۔ میں نے پہلی فرصت میں تھانے سے ASI یعقوب کو وہاں بلوا لیا۔ دوسری فرصت میں نے کادو کی لاش کو ایک ریڑھی پر لدوا کر یعقوب کی نگرانی میں ضلعی ہسپتال بھجوا دیا، اور تیسری فرصت میں کانسٹیبل باسط کو ساتھ لے کر راشد اور منہاس کے ہمراہ فرید پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ فرید پور کا شمار چھوٹے گاؤں میں ہوتا تھا۔ نہر کے کنارے پر واقع اس گاؤں کی آبادی 300 سے 400 افراد کے درمیان رہی ہوگی۔ فرید پور نامی اس مختصر سے گاؤں پر چودھری سکندر علی کا راج تھا، جو پچھلے کچھ عرصے سے فالج کا شکار ہو کر بے بسی اور محتاجی کی زندگی گزار رہا تھا، اور اسی لاچار چودھری کے اکلوتے بیٹے رستم علی کو گزشتہ رات کسی نے قتل کر دیا تھا۔ ہم دوپہر کے بعد فرید پور پہنچے تھے۔ میں نے راشد سے کہا، تم لوگوں نے بتایا ہے کہ چھوٹے چودھری کی لاش ڈیرے پر پڑی ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ بڑے چودھری صاحب نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب تک پولیس اپنی کارروائی مکمل نہ کر لے کوئی شخص ڈیرے کے اندر نہ جائے، اسی لیے ہم نے ڈیرے کے بیرونی دروازے پر تالا ڈال دیا ہے۔ یہ تم لوگوں نے عقل مندی کا کام کیا ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، تو چلیں پہلے ڈیرے والی کارروائی مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد چودھری سکندر سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ دونوں میرے ساتھ چل پڑے۔
مذکورہ ڈیرا نہر کے کنارے کھیتوں کے بیچ بنا ہوا تھا۔ ڈیرے کے اندر اور باہر دیواروں کے ساتھ کاداور درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ یہ ڈیرا نیچی چھتوں والے 3 کمروں پر مشتمل تھا جو ایک ہی قطار میں احاطے کے عقبی حصے میں بنے ہوئے تھے۔ اس کے آگے ڈیرے کا کشادہ صحن تھا۔ کراچی کے باسی اس صحن کی کشادگی کو سمجھنے کے لیے اس کو 1000 گز کا کوئی پلاٹ تصور کر لیں۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو گھنے درختوں کے نیچے باندھا اور ڈیرے کے اندر داخل ہو گئے۔ ڈیرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ پیپل اور سفیدے کے کاداور درخت استادہ تھے۔ جس دوران ہم اپنے گھوڑوں کو پارک کر رہے تھے، منہاس نے آگے بڑھ کر ڈیرے کا گیٹ نما چوبی دروازہ کھول دیا تھا۔ مجھے وہاں پر ڈیرے کے آس پاس کچھ لوگ بھی کھڑے دکھائی دیے جو یقیناً چھوٹے چودھری کی موت پر دکھی اور پریشان تھے۔ ڈیرے کے صحن میں ایک دیوار کے ساتھ چند مویشی بھی بندھے ہوئے تھے جو موجودہ حالات سے بے نیاز اپنی کھرلیوں میں چارے میں منہ مارنے میں مصروف تھے۔ انہیں اس بات کی مطلق فکر نہیں تھی کہ ان کے مالک کا اکلوتا بیٹا دائرے فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ چھوٹے چودھری کی لاش کس کمرے میں ہے؟ میں نے راشد سے سوال کیا۔ اس نے درمیان والے کمرے کی جانب اشارہ کر دیا۔ میں کانسٹیبل باسط کے ساتھ مذکورہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کمرہ کسی عالی شان بیڈ روم کا منظر پیش کرتا تھا جس کی ایک دیوار کے ساتھ آرام دہ پلنگ بچھا ہوا تھا اور چودھری رستم کی لاش اسی پلنگ پر پڑی تھی۔ میں نے رستم کی لاش کا بغور جائزہ لیا تو اس کے سر کی چوٹ فوراً ہی میری نگاہ میں آ گئی۔ چودھری کی کھوپڑی کا عقبی حصہ بری طرح چٹخا ہوا تھا اور وہاں سے نکلنے والے خون نے چودھری کے لباس کو بھی جگہ جگہ سے آلودہ کر رکھا تھا، حتیٰ کہ بستر کے بعض حصے بھی خون کے دھبوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ قاتل نے کسی آہنی شے کی مدد سے چودھری رستم کے عقب سے وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہ چوٹ اتنی کاری ثابت ہوئی کہ چودھری کی کھوپڑی کا حشر نشر ہو گیا تھا اور اسے زندگی سے موت کی طرف جانے میں چند سیکنڈ ہی لگے ہوں گے۔ قاتل کے حملے میں بہت زیادہ غم و غصے کی نشاندہی ہوئی تھی۔ لاش کے تفصیلی معائنے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس سجے سجائے بیڈ روم کا تنقیدی جائزہ لیا تو ایک میز پر مجھے کچی شراب کی بوتل دکھائی دی، ساتھ ہی ایک گلاس بھی پڑا ہوا تھا جو 1/4 شراب سے بھرا ہوا تھا۔ بوتل بھی کھلی ہوئی تھی جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اپنی موت سے قبل وہ دختر انگور سے دل بہلا رہا تھا اور بے خبری میں کسی شفاق شخص نے اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ دختر انگور دختر انسان کا تقاضا کرتی ہے۔ چھوٹا چودھری اس ڈیرے پر عبادت گزاری کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور جام و مینا سے پتہ چلتا تھا کہ ڈیرے کا یہ کمرہ چودھری رستم کا عشرت کدہ ہے جہاں پر وہ عیش و عیاشی کے لمحات گزارنے آتا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے مذکورہ کمرے میں دختر انسان کے آثار بھی دریافت کر لیے۔ بیڈ کے نزدیک ایک کمرے کے فرش پر مجھے چوڑیوں کے چند ٹکڑے پڑے دکھائی دیے۔ میں نے جھک کر بڑی احتیاط کے ساتھ کچے فرش پر سے سرخ اور سبز چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھا لیے۔ چوڑیاں خواتین کا ایک زیور ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ پچھلی رات اس کمرے میں چھوٹے چودھری کے ساتھ کوئی عورت بھی موجود تھی، اور چوڑیوں کے ٹکڑے یہ کہانی سنا رہے تھے کہ چودھری نے اس عورت کے ساتھ زور زبردستی کی کوشش کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مذکورہ عورت اپنی مرضی سے وہاں نہیں آئی تھی بلکہ اسے زبردستی چودھری کی عیاشی کے سامان کے طور پر وہاں پہنچایا گیا تھا۔ ایک خیال برق رفتاری سے میرے ذہن میں چمکا، کہیں اس عورت نے تو نہیں چودھری رستم کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ یہ ممکنات میں تھا۔ ان لمحات میں میرے رگ و پے میں خون کی گردش میں خاصی تیزی آ گئی تھی۔ راشد اور منہاس کمرے کے باہر موجود تھے۔ میں نے انہیں اندر بلا لیا، پھر باری باری دونوں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، رات کو چودھری رستم کے ساتھ ڈیرے پر اور کون تھا؟ یہاں پر تو صرف کادو ہی ہوتا ہے، منہاس نے جواب دیا۔ پچھلی رات بھی وہی تھا جناب۔ میں نے اپنی ناک پر انگلی رکھ کر مخصوص انداز میں کہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، کون تھی وہ؟ آپ کسی عورت کا پوچھ رہے ہیں؟ راشد نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں نے سپاٹ انداز میں کہا، پھر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے انہیں دکھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، یہ مجھے کمرے کے کچے فرش پر پڑے ملے ہیں۔ یقیناً پچھلی رات کوئی عورت بھی یہاں موجود تھی اور چودھری نے شراب کے نشے میں اس کے ساتھ دست رازی بھی کی تھی۔ بتاؤ کون تھی وہ؟ ہم کسی عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سرکار، راشد نے منت ریز انداز میں کہا۔ اگر کوئی عورت رات کو ڈیرے پر آئی تھی تو کادو کو اس کا پتہ ہوگا۔ تم جس کادو کا نام لے رہے ہو وہ خود ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو چکا ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اب مجھے جو کچھ بتانا ہے اب وہ آپ لوگوں ہی نے بتانا ہے۔ اگر تم لوگوں نے شرافت سے زبان نہیں کھولی تو تم دونوں طویل مدت کے لیے جاؤ گے سیدھے جیل میں۔ جناب آپ ہماری بات کا یقین کریں، منہاس گھڑگھڑایا، ہمیں واقعی اس معاملے کی کوئی خبر نہیں۔ کادو پر چھوٹے چودھری صاحب بہت اعتماد کرتے تھے، کادو ان کے
ہر راز میں شریک تھا، مگر وہ شریک راز اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا، لہذا کادو سے پوچھ گچھ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور چودھری رستم کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے۔ کادو کی لاش کو میں تم دونوں کے سامنے پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا چکا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اسی مقصد کے لیے چودھری رستم کی لاش بھی روانہ کر دوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، لاشوں کی چیڑ پھاڑ سے سارے حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا تو پھر مجھ سے کسی رد و رائت کی توقع نہیں رکھنا۔ اسی لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اگر تم اس واقعے کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ میرے انداز میں واضح دھمکی موجود تھی۔ وہ دونوں منت سماجت کرنے لگے کہ ان کا اس اندوہناک واقعے سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ پچھلی رات ڈیرے پر کسی عورت کی موجودگی سے بھی واقف نہیں ہے۔ میں نے ان کا ابتدائی بیان نوٹ کر لیا، جس کے مطابق چھوٹا چودھری کبھی کبھار رات گزارنے ڈیرے پر آ جایا کرتا تھا۔ اپنے آرام کی غرض سے رستم نے ڈیرے کے کمرے کو شاہانہ انداز میں سیٹ کر رکھا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ رستم شراب نوشی کرتا تھا اور وہ طبعاً عیاش بھی تھا، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر تھے کہ گزشتہ رات ڈیرے پر کون عورت موجود تھی۔ راشد اور منہاس نے مجھے بتایا کہ عموماً چھوٹا چودھری رات کے کسی پہر یا صبح ہونے سے پہلے کسی وقت واپس حویلی پہنچ جایا کرتا تھا۔ آج صبح جب رستم علی حویلی کے اندر دکھائی نہیں دیا تو اس کی تلاش شروع ہوئی۔ اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ چھوٹے چودھری کو فرید پور کے گھروں کے اندر ڈھونڈا جاتا۔ وہ ایک ہی جگہ پایا جا سکتا تھا اور وہ مقام تھا ڈیرا۔ چودھری سکندر علی نے راشد کو ڈیرے کی جانب دوڑایا۔ راشد اور منہاس کا شمار چودھری سکندر کے قابل اعتماد خدمت گاروں میں ہوتا تھا۔ وہ حویلی کے اندر مفلوج چودھری کا بہت خیال رکھتے تھے۔ راشد جب ڈیرے پر پہنچا تو اسے کادو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ چودھری کی کھوج میں جب اس کے مخصوص کمرے میں داخل ہوا تو ایک خونچا منظر نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بھاگم بھاگ حویلی پہنچا اور چودھری سکندر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس اطلاع سے حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ چودھری سکندر نے دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے راشد اور منہاس کو میری جانب دوڑا دیا تھا۔ میں مفلوج چودھری کے متحرک بندوں کے انٹرویو میں مصروف تھا کہ کانسٹیبل باسط کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ انکشاف انگیز انداز میں بتا رہا تھا، ملک صاحب یہ دیکھیں مجھے کچھ ملا ہے۔ میں فی الفور باسط کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ہاتھ میں ایک آہنی رینچ تھامے کھڑا تھا۔ مذکورہ پانے کا سائز کافی بڑا تھا۔ ایسے رینچ پانے ٹریکٹرز اور بھاری مشینری کے نٹ بونٹ کھولنے اور کسنے کے کام آتے ہیں۔ سب سے اہم اور دلچسپی کی بات یہ تھی کہ متذکرہ رینچ پانے کے اوپر جمے ہوئے خون کے آثار پائے جاتے تھے۔ میں نے جب پانے کے سر کا بغور جائزہ لیا تو جمے ہوئے خون کے اندر مجھے چند انسانی بال بھی چپکے ہوئے نظر آئے۔ اغلب امکان یہی تھا کہ اسی پانے کے طوفانی ضرب نے چودھری رستم کی کھوپڑی کا ستیہ ناش مار دیا تھا۔ پانے کے سر پر لگا ہوا خون اس سرد موسم کی وجہ سے جم گیا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے بخوبی یہ پتہ چلایا جا سکتا تھا کہ رینچ کے ہیڈ پر جمع ہوا خون اور اس خون کے اندر چپکے ہوئے بال چودھری رستم ہی کے تھے یا کسی اور کے تھے۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں عام ہوا تھا اور عدالت بھی اسے کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، ورنہ اس رینچ کے دستے پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات بآسانی قاتل تک رہنمائی کر سکتے تھے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے سرسراتی آواز میں دریافت کیا۔ یہ پلنگ کے سرہانے دیوار کے قریب پڑا ہوا تھا، باسط نے بتایا اور بیان کردہ لوکیشن کی سمت اشارہ بھی کر دیا۔ مجھے لگتا ہے ہم نے آلۂ قتل بازیاب کر لیا ہے۔ سردست مجھے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے، میں نے باسط کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ابلغ امکان اس بات کا ہے کہ اس رینچ کی کاری ضرب نے چودھری رستم کی زندگی کا چراغ گل کیا ہے۔ تاہم حتمی رائے قائم کرنے کے لیے لیبارٹری رپورٹ کا انتظار کرنا ہوگا۔ تم اس آہنی رینچ کو اپنے پاس محفوظ کر لو۔